أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان رمضان کے بارے میں آج مزید باتیں پڑھیں گے، مزید اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ روزے کی قبولیت کے کون کون سے ذرائع ہیں، اور روزہ افطار کروانے کا ثواب کتنا ہے، اور افطاری کے دوران احتیاطی تدابیر کون سی ہیں، اور روزوں کی قضاء کے بجائے فدیہ کون دے سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزے کی قبولیت کے ذرائع کیا ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزہ اور صحیح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. روزہ ہے کیا؟ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے سے روکنا اور جماع سے باز رکھنا، اس کا نام ہے روزہ. یہ جان لیجئے کہ کسی بھی عبادت کو کرنے کا مقصد رضا الہی ہی ہونا چاہیے. جب تک وہ عبادت مقبول نہ ہو، رضا الہی حاصل نہیں ہوتی. روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کو مرتبہ قبولیت تک پہنچانے کے لیے کچھ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے. کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو گناہوں سے بچنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو. عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑا جائے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے. پھر بیہودہ باتوں سے بچنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے. پھر نیت اچھی ہونی چاہیے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ بخش دیے جائیں گے. نیز گناہوں سے بچیں اور عبادات کو بجا لائیں اور خالص عبادات کریں. ہر ایسی چیز سے بچیں کہ جو روزے کی نورانیت ضائع کرنے والی ہو. اعتکاف کریں، کثرت سے سجدے کریں، ذکر اللہ کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے اخلاق بہتر کریں، علم دین سیکھیں. اور یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں. یہ اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنے کہ لوگوں کو بتائیں کہ میں رمضان میں بڑی عبادات کر رہی ہوں، میں رمضان میں دیکھے کتنے قرآن پڑھے، میں نے 10 قرآن پڑھے، میں نے رمضان میں 20 قرآن پڑھے، میں نے ساری رات قیام کیا، اور میں نے دیکھے بڑے صدقے خیرات کیے. دکھا کے لوگوں کو کام کرنا تو یہ غلط بات ہے. آپ نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور غیبت، جھوٹ، چغلی، حسد، تکبر، ریاکاری، خود پسندی، حب جاہ، وعدہ خلافی اور ظلم کرنا، بلا وجہ دوسروں کی دل آزاریاں کرنا، یہ سارے غلط اور گناہوں کے کام ہیں. آپ نے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کام صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ کام ہر وقت کے لیے ہیں، پوری زندگی کے لیے ہیں. تو یاد رکھیے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو رمضان میں آپ ان کی پریکٹس کریں تاکہ باقی دنوں میں بھی آپ یہ کام کر سکیں، ان گناہوں سے بچ سکیں، اور وہ نیک کام جو آپ رمضان میں کرتے ہیں وہ پورا سال ہی کرتے رہیں، اور ایسے آپ کی روٹین بن جائے کہ پوری زندگی آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں. یاد رکھیے کہ روزہ وہی کام آئے گا جو قبول ہوگا.
اپنا ذہن اس طرح بنائیں کہ اگر میرا روزہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، پھر جب یہ میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میرا رب اس پر کیا حکم فرمائے گا؟ ظاہر سی بات ہے پھر تو قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچئے کہ میرے اعمال ایسے ہوں کہ میرا محبوب رب مجھ سے راضی ہو، میرے اعمال ایسے نہ ہوں کہ میرا پیارا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے کم تر لباس میں آنا پسند نہیں کرتے، کسی کو تحفہ دے تو اچھا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے لیے کھانا بنائے تو بہت اچھا کھانا بناتے ہیں، دعوت دیں تو بہت اچھی دعوت کرتے ہیں، بہت پیسہ لگاتے ہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور یہ باتیں سوچتے ہیں کہ کوئی کمی رہے گی تو اگلا کہے گا یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تحفہ اچھا ہونا چاہیے، کوئی کیا کہے گا اس نے مجھے کیسا تحفہ دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دنیاوی لحاظ سے ہم یہ کام کرتے ہیں نا، مگر یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں کون سا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، مگر یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی عبادت کیسے کرتے ہیں، اس کے احکامات کیسے کتنے مانتے ہیں، ہم اس اپنے رب کے رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ فرشتے ہمارے نماز روزے سیاہ کپڑوں میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں، یہ روشن میں اور چمکدار کپڑوں میں، کہاں لے کے جاتے ہیں، کیسے لے کے جاتے ہیں؟ یہ ہمارا امتحان ہے، اور در حقیقت یہ ہماری محبت کا امتحان ہے کہ آیا کہ ہم محبت کے دعوے صرف گفتار میں ہیں یا پھر کردار و عمل میں بھی ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کی جو عبادات کرتے ہیں، جو ہم اپنے رب کو تحفے دیتے ہیں، کوئی زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں، جو ہم صدقہ کرتے ہیں، یا ہم دوسروں کو افطاری وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اور ہم رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ سارے کام ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، خود سوچیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ جب ہم اپنے اندر جھانکیں گے اور یہ باتیں سوچیں گے تو ہمیں خود بخود جواب مل جائے گا کہ یہ ہم کام کس کے لیے کر رہے ہیں، کہ واقعی ہی ہماری خالص نیت کیا ہے۔ خالص نیت یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے رب کو تو ظاہر ہے ہماری ان عبادات کا، بھوکے پیسے رہنے کا تو کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے امتحان ہے جس میں ہم نے پورا اترنا ہے۔ وہ رب دیکھتا ہے کون میرا کتنا کہنا مانتا ہے، بس یہ بات ہے، صرف یہ بات ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہوئی ہیں نا، اچھائیوں کی بھی اور برائیوں کی بھی، نیکیوں کی بھی اور بدیوں کی بھی، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میں نے جو حدیں قائم کی ہیں، میرا یہ بندہ میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے ان حدود کو پامال کرتا ہے، کیا کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے یا برائیاں کرتا ہے، کس راستے پر زیادہ جاتا ہے اور کس راستے پہ کم جاتا ہے، اور میرا بندہ کون سے احکامات بجا لاتا ہے۔ تو یہ سارا ہمارا امتحان ہے، ہم امتحان دے رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس امتحان میں خود کو کیسے کامیاب کرتے ہیں۔ خود کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو درست سمت میں لے کے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنا دی ہیں نا، ان کو ہم نے پھلانگنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ روزہ افطار کروانے کے بارے میں، کہ ہم جو دوسروں کو روزہ افطار کرواتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے۔ اس کے حدیث مبارکہ میں کسی روزہ دار مسلمان کو روزہ افطار کروانا ثواب کا کام ہے، اور اس کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے معجم کبیر میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے کسی کو روزہ دار کا روزہ افطار کروانے کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی، کہ ماہ رمضان میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی، نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ روزہ افطار کروانے کی
فضیلت دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں پر یہ بات بھی ایک پوائنٹ ہے کہ کیا پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر ہی ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں، بلکہ جو کسی روزے دار کو پانی بھی پلا دے اس سے بھی انعام و اکرام عطا فرمایا جائے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح ابن خزیمہ میں، جس کا مفہوم ہے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مرآت المناجی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کروانے والے کو 3 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 گناہوں سے بخشش، نمبر 2 دوزخ سے آزادی، اور اسے روزے کا ثواب۔ مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ روزہ افطار کرانے سے ثواب روزہ تو مل جاتا ہے، یعنی روزے کا ثواب تو مل جاتا ہے، مگر اس سے روزہ ادا نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی امیر لوگوں کو افطار کرا کے خود روزے سے بے نیاز ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا، روزے تو رکھنے ہی پڑیں گے۔ پھر اجتماعی افطاری کروانے والے کے بارے میں کیا ہے کہ بعض لوگ ماہ رمضان میں مختلف مقامات پر مسلمانوں، مسافروں اور عام لوگوں کے لیے اجتماعی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ رزق کی بے قدری اور بے توقیری نہ ہو، اور نیز راہ گیروں کو بھی پریشانی نہ ہو، اور نہ ہی لوگوں کا راستہ تنگ ہو، یعنی کہ راستے بند کر کے ٹینٹ وغیرہ لگا کے جو کام کیے جاتے ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ یہ راستے اور بند کر کے کوئی بھی کام کرے، محفل کرے، روزہ افطاری کرے، کوئی پارٹی کرے، شادی بیاہ کا کام کریں، تو یہ سارے کے سارے غلط کام ہیں، راستے بند نہیں کرنے چاہیے۔ اب افطاری کے دوران احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز مغرب کی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ نماز مغرب ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور میں نے تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ روزے تو رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جماعت چھوڑ کے تو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقتہ نماز کی جماعت ترک کر دینا یہ بھی گناہ ہے، اور نماز نہ پڑھنا تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ پھر دن کا طویل حصہ خالی پیٹ رہنے کے بعد اسے ایک دم انواع و اقسام کی چیزوں سے بھر دینا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی کہ جب روزہ افطار ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں ظہر کی نماز کے بعد افطاری کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پکوڑے بن رہے ہیں، سموسے بن رہے ہیں، فروٹ چاٹ بن رہی ہے، 10-20 ڈشز بن رہی ہیں، اتنا کچھ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، بعض مرتبہ تو کچھ ضائع بھی کافی ہوتا ہے، اور بعض یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک دم سے پتہ نہیں کھائی جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے، ایک طویل حصہ ہمارے پیٹ کا خالی رہتا ہے، طویل حصے تک، تو طویل وقت تک، تو اس سے ہمارے معدے پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، ہمارا جو اسٹمک ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنا پیٹ سمجھ کر ہی کھائیں، آرام سے کھائیں، اتنا ہی کھائیں جتنا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہو، اور یہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، یہ چیزیں اپنی افطاری میں نہ شامل کریں، اور جب آپ افطاری کریں تو کھجور اور پانی سے کریں۔ کھجور کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ کتنا ثواب ہے، تو کھجور کے ساتھ اور سادہ پانی پئیں، ہاں شربت وغیرہ بھی پی سکتے ہیں، کچھ لوگ دودھ سوڈا پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، بھر بھر کے گلاس پیتے ہیں، تو جیسے بعض لوگ تو ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے وہ پہلی بار کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بھوکے تھے، تو یہ ذرا تھوڑا سا اپنے پیٹ کا خیال رکھتے ہوئے کھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، آرام آرام سے، تاکہ آپ کا جو اسٹمک ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر دیکھیں کہ یہ تھا کہ آپ نے یہ تدابیر ضرور اختیار کرنی ہے افطاری کی۔ اب یہاں پر روزہ چھوڑنے کے بارے میں
جانیں گے کہ بہت سے لوگ روزہ چھوڑنے کے بہت سے بہانے بناتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، معجم کبیر کی روایت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سید الشہور رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، یعنی کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ تو اس مبارک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض فرمائے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے۔ اب دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو مختلف ہیلے بہانے، مثلاً ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی طبیعت خراب ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور اس سے میں بیمار زیادہ ہو جاؤں گی، مجھے کمزوری ہو جائے گی، دن بھر میں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، جاب کرنی ہوتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اچھا میں بعد میں روزے رکھ لوں گی۔ تو یہ سارے بہانے بنا کر ہم روزے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ ایک اور روایت ہے کہ بہار شریعت میں ہے کہ وہ فضیلت جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تھی کس طرح حاصل نہیں کر سکتا کسی طرح، تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے تو رکھ کر توڑ دینا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحم اللہ کے دلوں میں ماہ رمضان کی ایسی اہمیت راسخ تھی کہ سخت بیماری میں بھی روزہ چھوڑ دینا یا رکھ کر توڑ دینا یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ اسی ضمن میں ایک حکایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اب کے رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا، اور ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب نے کہا مگر میں نے بفضل رب تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت سے بفضل تعالی شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گی۔ اب یہاں پر میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے، کہ وہ اپنے دلوں میں اس مبارک مہینے کی قدر اور اہمیت کو اجاگر کریں، اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں اور اس کی محبت کو اپنے اندر پیدا کریں، روزے کی محبت کو پیدا کریں اور روزہ چھوڑنے کے بہانے بنانے کی بجائے روزہ رکھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں اور وہ تمام برکتیں حاصل کریں جو کہ اس مہینے اور اس روزے سے ملتی ہیں۔ آگے ہم جانیں گے کہ روزوں کی قضا کے بجائے فدیہ کون دے سکتا ہے۔ تو یعنی کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ یعنی کہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے والد صاحب یا جو بڑے والدہ والد جو بھی ہیں ان کی عمر تقریباً 60 65 70 سال ہے اور وہ بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے لاچار ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس طرح کے افراد کے لیے شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ اس طرح کے افراد کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا تو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لے، اور صرف اپنے خیال کا اعتبار نہ کرے بلکہ غالب گمان ہونا چاہیے، اور غالب گمان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی ظاہری نشانیاں پائی جائیں، اس کا ذاتی تجربہ ہو یا کسی اسپیشل ڈاکٹر وغیرہ یا حکیم وغیرہ جو بھی ہیں انہوں نے اس کو بتایا ہو کہ آپ سخت بیمار ہیں، اس سے آپ کو یہ بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے اور
اس بات پر خود سے گمان نہیں کرنا جب تک کہ ساری ظاہری نشانیاں نہ پائے جائیں اور ایک اسپیشل ڈاکٹر جو ہے صحیح ڈاکٹر ہو، وہ ماہر ڈاکٹر، وہ جب تک نہ بتائے کہ ہاں واقعی ہی یہ مسئلہ ہے تو تب تک وہ یہ نہ کرے، اور اگر وہ بتائے کہ یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ رہی بات یہ کہ کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ فدیہ ہی دے گا؟ مطلقاً ایسا نہیں ہے، اور اگر وہ قضا کے روزے گرمیوں میں نہ رکھ سکے تو گرمیوں کی بجائے سردیوں میں رکھ لے، کیونکہ سردیوں کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ وہ مسلسل روزے رکھے۔ تو بعض مریض اس کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ چھوڑ چھوڑ کر بھی روزے رکھ سکتے ہیں، اور جتنے روزے قضا ہوئے ان کی تعداد پوری کر لیں۔ اور اگر وہ سردیوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکے اور عمر یا مرض کی نوعیت ایسی ہو کہ ظن غالب ہے کہ آئندہ صحت یاب ہو کر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ملے گی، اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، اتنی بیماریاں ہیں، تو پھر اس کیفیت پر پہنچے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، اور شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے، یعنی 2 وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے یا ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے دے۔ صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو سے 80 گرام کم گندم، یعنی 1 کلو اور 920 گرام، پونے 2 کلو تقریباً، یا اس کا آٹا یا اس کی رقم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ اب روزہ رکھ سکتے ہیں تو یہ فدیہ یا صدقہ نفل ہو جائیں گے اور اس کے لیے ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ تو یہ تھا فدیے کا مسئلہ، جو کہ آپ نے جانا کہ فدیہ کون لوگ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، چھوٹی سی معمولی سی بات پہ دل نہیں کر رہا تو فدیہ دے دو اور روزے کسی اور کو رکھوا دو اور خود ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ کہ میں نے تو فدیہ دے دیا ہے، میرے روزے وہ رکھ رہا ہے۔ تو یہ والا جو سچویشن ہے بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ روزہ ٹوٹنے کی 2 صورتوں کی علت کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ فضان رمضان میں یہ مسئلہ ہے کہ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل لیا، تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو پھر قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اس مسئلے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائیے کہ منہ سے نکالے بغیر نگل لیا تو کفارہ واجب ہے، اور منہ سے نکال کر پھر کھایا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ حکم میں فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پہلی صورت میں کفارہ اس لیے واجب ہے کہ جب تک لقمہ منہ میں ہے تو اسے لذت کے طور پر کھایا جاتا ہے، اور دوسری صورت میں فقط قضا ہے، کفارہ نہیں، اس لیے کہ لقمہ منہ سے نکالنے کے بعد بطور لذت نہیں کھایا جاتا بلکہ طبیعت اس کے کھانے سے پرہیز کرتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ حالت روزہ میں تھوک نگلنا کیسا ہے، یعنی کہ بات کرتے وقت اگر ہونٹ پر تھوک آ گیا اور وہ نگل لیا تو پھر کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بات کرتے وقت یا اس کے علاوہ ہونٹ تھوک سے تر ہو گئے تو اس تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ ایسے تھوک کو نگلنے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ پھر ہے اگلا مسئلہ کہ روزے دار کا کیا آنے کے بعد کھانا پینا، یعنی کہ ایک شخص کو روزے کی حالت میں خود بخود منہ بھر قے آئی، اس کا خیال تھا کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس نے قے کے بعد جان بوجھ کر پانی پی لیا، تو اب اس صورت میں روزے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو حکم یہ ہوگا کہ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کتنی ہی قے آئے۔ اگر ایسی قے آنے کے بعد کسی نے یہ جان کر کہ اس طرح تو روزہ ٹوٹ گیا، کچھ کھا پی لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں اسے روزے کی صرف قضا رکھنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو سحری کا وقت ختم ہونے کے چند منٹ بعد، تھوڑی دیر بعد کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جائے جس کی وجہ سے حلق میں پانی محسوس ہو، وہ حلق سے واپس چلا جائے تو کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کھٹے ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ ڈکار آنے سے پانی حلق تک آ جائے اور واپس بھی چلا جائے، جیسا کہ روزے کی حالت میں منہ بھر سے کم قے آنے اور واپس چلی جانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تو کھٹے ڈکار آنے سے اور اس میں حلق میں پانی محسوس ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ روزے کے بارے میں ہمیں مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو بھی مسئلے مسائل ہمارے روزے میں ہمیں پیش آتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں مزید ہم جانیں گے کہ مفسدات روزہ کیا ہیں، یعنی کہ ان باتوں کو بیان کروں گی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ حقہ پینے سے، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ بھی پہنچتا ہو۔ پھر پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ آپ بار بار اس کی جو پیک ہوتی ہے وہ تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ پھر دانتوں کے درمیان میں کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود حکنا لیا یا ناک کے نتھنوں سے دوائی چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ چلا گیا۔ البتہ اگر پانی کان میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف سے کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک نگل گئے تو روزہ چلا گیا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور آپ اسے نگل گئے، اگر قطرہ دو قطرے ہے تو روزہ نہیں گیا، اور زیادہ تھا تو اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ چلا گیا۔ سینے کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اب کن باتوں سے روزہ نہیں جاتا؟ کہ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ۔ پھر کسی قسم کا کوئی غبار، دھواں وغیرہ ہو، بس کا دھواں وغیرہ اس طرح، تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی اگربتی وغیرہ سلگ رہی تھی، اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں لیکن اگر جان بوجھ کے آپ اگربتی جلا کے اور جان بوجھ کے اس کا دھواں اپنے ناک سے کھینچ کر اپنے منہ کے قریب لے جا کے اس کو کھینچیں، اپنے اندر لے کے جائیں، تو پھر روزہ فاسد ہوگا۔ پھر سینگی لگوانا، یعنی سینگی جو ہے نا، یہ درد کے علاج کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں سوراخ کیا ہوتا ہے اور درد کی جگہ پر سینگ کو رکھ دیتے ہیں اور منہ کے ذریعے جسم کی گرمی کو کھینچتے ہیں۔ تو یہ لگوانا یا تیل لگانا یا سرما لگانا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کیا اور پانی کی خنکی یعنی ٹھنڈک اپنے اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ خود پانی ڈالا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں اور تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا گیا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی تو روزہ
نہیں ٹوٹا. دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو ان سب صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹا. مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہیں ٹوٹا. قصدن یہ حرکت کی تو پھر چلا گیا. بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منہ میں پانی کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نکل گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. صبح صادق سے پہلے کھا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہیں گیا، اور اگر نگل دیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب غیبت کی تو روزہ نہیں گیا، اگرچہ غیبت سخت گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن مجید میں غیبت کرنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی جو غیبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس طرح ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے. لیکن غیبت کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کی نورانیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے. پھر جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب یعنی بے غسل رہے تو روزہ نہیں گیا مگر اتنی دیر تک قصدن جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے. تو اگر ایسی حالت ہو جنابت کی اور اس میں آپ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا سارا دن، لیکن آپ کی ساری نمازیں جو قضا ہوئیں وہ گناہ ہے، اور پھر یہ مذاق ہے روزے کے ساتھ اور یہ روزے کی توہین ہے. تو ایسی حرکت کرنا بالکل بھی غلط ہے. ہاں حالت جنابت ہے، آپ نے سحری کر لی ہے، اب اس کے بعد روزہ بند ہو چکا ہے، آپ بند کر دیں، نیت کر لی، بند کر دیا، اب آپ بعد میں نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. روزے کی بہت اہمیت جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. اس طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ سپر یعنی ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو. عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے. روزے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مسواک کرنا سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے میں مسواک کرتے تھے. اب کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ روزے میں مکروہ ہیں؟ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ باتیں، کسی کا دل دکھانا، یہ چیزیں تو ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام ہے اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے. پھر روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانا مکروہ ہے. چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت ہے، اس کا شوہر بد مزاج ہے تو نمک کم بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں. اور چبانے کے لیے اچھا چکھنے کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ چکھ کے تو آپ نگل جائیں، اس کو پھینک دیں. پھر چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں چبا کے کھا سکتا اور کوئی نرم غذا بھی نہیں جو اسے کھلائی جا سکے اور آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے جو موجود ہو، تو پھر آپ اس کو روٹی چبا کے دے سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے احتیاط یہ رکھنی ہے کہ وہ جو چبا کے روٹی آپ اس کو دے رہے ہیں وہ آپ کے حلق سے نیچے نہ جائے. اگر چلی گئی اس کا ذائقہ اور وہ آپ خود نکل گئے تو روزہ ٹوٹ گیا. اچھا چکھنے کے معنی میں آپ یہی بات یاد رکھیے گا کہ چکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو کھا کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چکھ لیا. نہیں، شرط وہی ہوگی مجبوری، اور ساتھ میں چکھنے کے لیے صرف زبان پہ رکھا اور نمک وغیرہ کا ذائقہ محسوس ہوا اور اس کو تھوک دیں اور پتہ چل گیا. یہ آپ کی اپنی نیت ہے نا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کفارہ لازم ہوگا اور روزہ بھی چلا جائے گا. کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ اگر نہ چکھا تو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی چکھنے میں حرج نہیں. پھر گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی وغیرہ میں تیل لگانا اور سرما لگانا یہ مکروہ نہیں ہے. روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں اور کپڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں. پھر روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے. تو مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو تو زوال سے پہلے کریں یا بعد میں، کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے.
اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، تو یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگے کپڑے لپیٹنا وغیرہ یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح بار بار ہم تھوک نکلیں گے تو ہمارا روزہ چلا جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تھوک منہ میں جمع کر کر کے نکلنا تو یہ ایک کراہت والا کام ہے، یہ ناپسندیدہ ہے اور روزے میں مکروہ ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ مسافر کے بارے میں کہ جو مسافر ہے اس کو روزے کا اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ اگر خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نقصان نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے۔ اگر دونوں یا ان میں سے کسی ایک ساتھی کو نقصان ہو رہا ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت کس کس کو دی گئی ہے۔ ایک تو مسافر کو دی گئی ہے کہ اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اور ایک وہ کہ کسی کو مجبور کیا کہ وہ روزہ توڑ دے، اور وہ روزہ توڑ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے صبر کیا تو اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر سانپ نے ڈس لیا اور جان خطرے میں پڑ گئی تو روزہ توڑ دے۔ اور جن لوگوں نے ان عذروں یعنی مجبوریوں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی بعد میں پھر وہ قضا کریں گے، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہٰذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھیں تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس پر گزشتہ رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے اس کے اس رمضان مبارک کے روزے قبول نہ ہوں گے، یعنی کہ اور اگر وقت گزرتا گیا اور قضا روزے نہ رکھے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو اب قضا روزے رکھنے کی بجائے پہلے اسی رمضان کے روزے رکھے جائیں گے اور قضا روزے بعد میں رکھے جائیں گے۔ بلکہ اگر غیر مریض اور مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہوں گے۔ پھر حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی ہو، اگرچہ رمضان مبارک میں دودھ پلانے کی نوکری اختیار کی ہو۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف ہو یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو پھر روزہ نہ رکھیں۔ پھر مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو اور واقع ہی ایسا ہو ظاہراً بھی، تو اس دن روزہ نہ رکھیں بلکہ قضا کر لیں۔ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم جو ہے نا وہ ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی کہ اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہو، دوسری یہ کہ اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے، تیسری یہ کہ کسی مسلمان تجربہ کار جو ڈاکٹر ہے، ماہر طبیب ہے، اس نے اس کو خبر دی ہو، اور اگر نہ کوئی علامت ہو، نہ تجربہ، نہ اس قسم کے ڈاکٹر نے اسے بتایا ہو بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے افطار کر لیا تو پھر کفارہ لازم آئے گا۔ پھر حیض اور نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز ادا کرنا بھی حرام ہے، اور حیض و نفاس کی حالت میں نماز روزہ صحیح ہوتے ہی نہیں۔ نیز تلاوت قرآن مجید یا قرآن پاک کی آیات مقدسہ یا ان کا ترجمہ وغیرہ ان کو چھونا یہ سب حرام ہے۔ تو حیض و نفاس والی عورت کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھانا کھائے یا ظاہراً کھانا کھائے، اس کا روزے دار کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ اب جو حیض و نفاس والی عورت ہے اب وہ روزہ نہیں رکھے گی تو اس کی وہ قضا کرے گی، یعنی وہ بعد میں روزے رکھے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہوتی یعنی حیض کے دنوں کی، لیکن جو روزہ ہے اس کی قضا ہوگی، وہ روزہ رکھے گی۔ یہ وہ ساری صورتیں تھیں کہ جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازتیں ہیں۔ ایک تو وہ صورت جو میں نے آپ کو بتا دی کہ کوئی اتنا بوڑھا معمر بزرگ ہو جائے، اتنی عمر بڑھ جائے کہ وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، عاجز ہے،
تو اب اس کے آئندہ زندگی میں اتنی طاقت آنے کی امید بھی نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس کا فدیہ دے دے۔ یہ فدیہ شروع رمضان میں بھی دے سکتے ہیں اور روزانہ کا روزانہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ فدیہ دینے میں جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو الگ الگ کھانے کھلائیں، بلکہ ایک ہی مسکین کو کئی دن کے بھی فدیے دیے جا سکتے ہیں۔ اور نفل روزہ قصداً شروع کرنے والے پر اب پورا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے کہ توڑ دیا تو پھر اس پر بھی قضا واجب ہوگی۔ اب یہاں پر ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہ گمان کر کے روزہ رکھا کہ میرے ذمہ کوئی روزہ ہے، اب روزہ شروع ہو کر لیا، آپ نے رکھ لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ مجھ پر تو کسی قسم کا روزہ نہیں ہے، اب اگر فوراً توڑ دیا تو کچھ نہیں، اور یہ معلوم کرنے کے بعد اگر فوراً نہ توڑا تو پھر آپ نہیں توڑ سکتے، آپ توڑیں گے تو پھر اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ اور نفل روزہ قصداً نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلا دوران روزہ عورت کو حیض آ گیا، جب بھی اس کو قضا واجب ہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ تمام اسلامی بہنیں بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت اور قسم کے روزے نہ رکھیں، اور رکھ لیے تو شوہر توڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، یا شوہر اور اس کے درمیان جدائی ہو جائے، یا طلاق بائن دے دیا جائے، یا مر جائے تو۔ ہاں اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہوتا ہو، مثلا وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے یا اس نے اجازت دی ہے، تو ان حالتوں میں اجازت نہیں دی لیکن وہ بیمار ہے، احرام میں ہے، سفر میں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی وہ قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ وہ منع کرے تو جب بھی رکھ سکتی ہے، البتہ ان دنوں میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن یہ نفل کے بارے میں یا منت اور قسم کے روزوں کے بارے میں ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فرض ہیں، اگر وہ منع بھی کرے تو پھر بھی رکھے گی۔ اور رمضان کے روزے بھی اور رمضان کے روزوں کی قضا کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ یہ تو تھی وہ تمام مفسدات تھے اور وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کے مفسدات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے، اور کب کب قضا واجب آتی ہے اور کس طرح سے، اور روزے کے مکروہات کیا ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں، امید ہے کہ آپ کو روزے کے مسائل سمجھ آئے ہوں گے، اور اگر آپ نے کبھی ان پر عمل نہیں کیا تو اب سے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔